اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، زکوٰۃ کے لغوی معنی اور زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور تجارت کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، پیداوار کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، سونے چاندی کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، آئیے ان اہم پہلو پر ہم آپ چند منٹ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالیں اور نکالنے کے بعد یہ پوری کی پوری تقریر ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت اس سے نفع ہوگا۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے طہارت کے، برکت کے، بڑھنے کے۔ اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں اپنے مال کی مقدار معین کے اس حصے کا جو کہ شریعت نے مقرر کیا ہے، کسی مستحق کو مالک بنا دینا اور باقی ماندہ حصے کو پاک کر دینا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت عنایت فرمائی جاتی ہے، اور اس کا مال نہ صرف یہ کہ دنیا میں بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے اس کا مال نہ صرف دنیا ہی میں بڑھتا ہے بلکہ اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے مالک کو گناہوں اور دیگر بری خصلتوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس فعل کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فعل اپنے مال کا ایک حصہ نکالنے والے کے دعوے ایمانی کی صحت و صداقت پر دلیل بھی کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں حکم نازل ہو گیا تھا، مگر اس حکم کا نفاذ مدینے میں ہجرت کے دوسرے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے۔ گویا زکوٰۃ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں فرض قرار دے دی گئی اور اس کا اعلان کیا گیا۔ قرآن پاک میں 32 جگہ زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی فضیلت و تاکید کی دلیل بھی ہے، اور قرآن کریم میں بہت جگہ زکوٰۃ کا علیحدہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو رب کریم دینداری و اخروی اور اجر و ثواب، سعادت و نیک بختی کے دلکش و سچے وعدوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نہ کرے ایسے لوگ ہوں حریص لالچی کہ وہ زکوٰۃ نہ دے کر یعنی مال کا میل کھاتے ہیں، کہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کا میل ہوتا ہے، یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے غریبوں کا حق کھاتے ہیں، ان کے لیے سخت سے سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے، کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی فرضیت قطعی ہے۔ یہ زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز 5 وقت پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے 1 ماہ کے، حج کرنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ اس کا انکار کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مال پر 1 سال کامل گزر جانے کے بعد
صاحب نصاب پر علل فور زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یہاں تک اس کی تاخیر گناہگار بناتی ہے۔ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ہر اس شخص پر جو آزاد، عاقل، بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، جو نصاب کا مالک ہو، مال کامل 1 سال تک اس کی ملکیت میں رہا ہو، نیز وہ مال دین یعنی قرض اور ضرورت اصلیہ سے فارغ ہو۔ ضرورت اصلیہ کا مطلب رہائش کا مکان، پہننے کے کپڑے، خانہ داری کے اسباب، سواری کی چیزیں مثلاً گھوڑا، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ۔ اہل علم کے لیے ان کی کتابیں، کاریگری کے واسطے اس کے پیشے کے اوزار وغیرہ۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی مکان تجارت کی نیت سے لیا اور وہ مکان اس کی رہائش سے فارغ ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح مکان اپنی ضرورت و حاجت کے لیے لیا ہو، تجارت کے لیے نہیں لیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور قابض ہونا مال پر، جس کو کامل ملکیت کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مال کا اصل مالک بھی وہ مال اس کے قبضے میں ہو، یعنی جو مال ہمارے قبضے میں ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے۔ ہاں میرے بھائیوں یاد رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرے، یعنی دل میں یہ ارادہ کرے کہ میرے اوپر جس قدر مال کا دینا فرض تھا میں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتا ہوں، یا جس وقت اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکالے اسی وقت زکوٰۃ کی نیت کرے کہ میں اس قدر جو زکوٰۃ دینے کے لیے ہے نکالتا ہوں۔ نصاب زکوٰۃ کی تعریف، نصاب زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ نصاب زکوٰۃ وہ مال اس خاص مقدار کو کہتے ہیں جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جس مقدار سے کم مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، مثلاً اونٹ کے لیے 5 اور 25 وغیرہ کا عدد، بکری کے لیے 40 اور 121 وغیرہ کا عدد، اور چاندی کے لیے 200 درہم اور سونے کے لیے 20 مسقال۔ اب یہ سمجھیے کہ کس مال یا چیز پر کتنی زکوٰۃ نکلے گی۔ چاندی یعنی ابھی میں نے آپ سے بتایا 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی، اور 20 مسقال یعنی 7.5 تولہ سونا۔ جس کے پاس ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو تو اس مال پر، چاندی سونے پر زکوٰۃ نکلے گی۔ اور یہ بھی سمجھیں اگر سونا اور چاندی دونوں مجموعی اعتبار سے بقدر نصاب ہو تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلاً کسی شخص کے پاس 26.25 تولہ چاندی ہو اور اسی کے ساتھ 26.25 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر سونا بھی ہو تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 26.25 تولے کی قیمت کے بقدر تجارت کا مال ہو اور اس کے ساتھ 26.25 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر روپیہ ہو تو وہ بھی صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر سونا اور چاندی دونوں نصاب سے کم ہیں اور دونوں کو ملا کر چاندی کے برابر رقم ہو جاتی ہے تو پھر وہ شخص بھی صاحب نصاب کہلائے گا اور زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی اور وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اب زکوٰۃ اگر نصاب سے زیادہ ہے تو یہ بات واضح ہے کہ 100 روپے پر 2.5 روپے نکالنے جائیں گے، اسی طرح 1000 پر 250 روپے۔
1000 پر 25 روپے، معاف کیجئے گا 250 نہیں، 1000 پر 25 روپے زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو آسمان نے یا چشموں نے سیراب کیا ہو یا خود زمین سرسبز و شاداب ہو تو اس میں 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور جس زمین کو بیلوں یا اونٹ کے ذریعے کنویں سے سیراب کیا گیا ہو اس کی پیداوار میں 20واں حصہ واجب ہے۔ بخاری شریف۔ مطلب یہ ہے کہ جو زمین بارش سے سیراب کی گئی ہو یا چشموں کے پانی سے، تو ایسی زمین سے جو غلہ پیدا ہوگا اس میں سے 10واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا واجب ہوگا، اور جس زمین کو بیلوں کے ذریعے کنواں سے یا زمینی بورنگ سے کھیت سیراب کیا ہے اس کی پیداوار سے 20واں حصہ زکوٰۃ کا دینا واجب ہوگا۔ اب یہ زکوٰۃ نکالے کون؟ تو ایک بات یاد رکھیے، غلے کی زکوٰۃ پیداوار کے ذمے ہے، اور اگر کھیت ٹھیکے پر ہو تو خواہ نقد ہو یا غلے پر تو کسان زکوٰۃ دے، اور اگر بٹائی پر کھیت لیا ہے تو زمیندار اور کسان دونوں زکوٰۃ ادا کریں گے مل کر۔ زیور پر زکوٰۃ نہ نکالنے والی عورتوں کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اگرچہ وہ زیور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم میں اکثریت دوزخیوں کی ہوگی۔ ترمذی شریف۔ اکثریت دوزخیوں کی ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اکثریت چونکہ دنیا کی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا ان میں جذبہ بھی نہیں ہوتا۔ بس خدا نے جس قدر مال دیا ہے اس پر قناعت کرو اور اس میں سے زکوٰۃ و صدقہ نکالتی رہا کرو، اور دنیا کی عیش و عشرت کی طمع و حرص سے باز آ جاؤ تاکہ قیامت کے دن خدا کی رحمت تمہارے ساتھ ہو۔ زکوٰۃ سارے زیورات سے نکالنا ہوگا، چاہے گھر پر رکھے ہی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئی، وہ دونوں اپنے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم دونوں اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ان دونوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہیں آگ کے 2 کڑے پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس سونے کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ قرآن کریم نے مال جمع کرنے کے بارے میں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس مال کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب سے آگاہ کر دیجئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج دنیا کی لذتوں کی خاطر، آج لالچ و حرص کی وجہ سے ہماری مائیں اور بہنیں زکوٰۃ نکالنے میں بہانہ کرتی ہیں، ایسا نہ کرو۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم تجارت کے لیے جو مال تیار کریں اس کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ سونے چاندی کے سوا اور جتنی چیزیں ہیں جیسے لوہا، تانبا، پیتل، گلٹ، رانگا وغیرہ، ان چیزوں کے بنے برتن وغیرہ، کپڑے، جوتے اور اس کے سوا کچھ اور اسباب ہوں،
اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو بیچتے اور سوداگری کرتے ہیں، یعنی اس کو بیچتے ہیں اور سوداگری کرتے ہیں، تو دیکھو چاندی یا دیکھو وہ اسباب کتنا ہے، یعنی دیکھو وہ اسباب کتنا ہے، اگر اتنا ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس سوداگری کے اسباب میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر نصاب کے برابر مال نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر مال بیچنے کے لیے نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، مال بیچنے کے لیے نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے اسباب جیسے پتیلی، دیگچی، دیگچا، سینی، لگن، بالٹی، کھانے پینے کے برتن اور رہنے سہنے کا مکان اور پہننے کے کپڑے وغیرہ، ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی اس میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ اور اگر یہ سوداگری کا اسباب ہو، تجارت کے لیے ہو، تو اس پر بھی صاحب نصاب اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، سوداگری تجارت کا مال وہی ہوگا جس کو اسی ارادہ نیت سے لیا ہو، یعنی جب لے رہے ہو تو نیت ہو کہ اس کی ہم تجارت کریں گے، اگر کسی پر اس کی تجارت کریں گے تو یہ سوداگری کا مال کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر تمہارا قرض آتا ہے تو اس قرض پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن قرض کی 3 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ نقد روپیہ یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا یا سوداگری کا اسباب بیچا، اس کی قیمت باقی ہے اور 1 سال کے بعد یا 2-3 سال کے بعد وصول ہوا، تو اگر مقدار ہو جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ان سب برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، جب رقم ملے تب، جب یہ رقم آپ کو ملتی ہے تب آپ کو برسوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر شوہر ہے اور بیوی ہے، اب بیوی کا مہر شوہر پر باقی ہے، وہ کئی برس کے بعد ملا، تو اگر وہ جو مہر ہے نصاب میں داخل ہے تو اس کی زکوٰۃ کا حساب ملنے کے دن سے دینا ہوگا۔ جس دن شوہر آپ کو مہر دے اور وہ مہر اتنا ہے کہ صاحب نصاب آپ بن جاتی ہیں، تو جس دن وہ مہر دے رہا ہے اسی دن سے زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگا، جب اس پر 1 سال گزر جائے، ملنے کے دن سے دینا ہوگا، پچھلے برسوں سے زکوٰۃ واجب نہیں۔ سال گزرنے سے پہلے ایک مسئلہ اور، سال گزرنے سے پہلے کوئی مالدار زکوٰۃ دے دے، سال گزرنے سے پہلے، لیکن اس سے پہلے وہ پہلا والا مسئلہ پھر سمجھ لیجئے کہ اگر شوہر پر مہر باقی ہے اور وہ کئی برس کے بعد ملا اور اگر وہ نصاب میں داخل ہے تو اس کی زکوٰۃ کا حساب ملنے کے دن سے دینا ہوگا، پچھلے برسوں کی زکوٰۃ واجب عورت پر نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے میں نے دوبارہ کہا ہے۔ اسی طرح سال گزرنے سے پہلے کوئی مالدار زکوٰۃ دے دے اور اس پر زکوٰۃ دینا واجب تھا، تو اگر پہلے دے دے تو دینا جائز ہے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ مالدار نہیں تھا اور اس امید سے زکوٰۃ دے دی کہ مجھے کہیں سے مال مل جائے گا، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ جب مال مل جاوے گا تو اس پر سال گزر جانے کے بعد اس کو زکوٰۃ اس مال کا نکالنا ہوگا۔ اسی طرح جب مال پر پورا سال گزر جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کر دے۔ نیک کام میں دیر لگانا اچھا نہیں کہ شاید اچانک موت آ جائے، یہ مواخذہ اپنے پر رہ جائے، اگر سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گزر گیا تو گنہگار ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے زکوٰۃ ہو گئی، زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں۔ ہاں، اسی طرح جتنا مال ہے
اس کا 40واں حصہ دینا واجب ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم کسی غریب کو دی، اس وقت اپنے دل میں اتنا ضرور خیال کر لیں کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اگر یہ نیت نہیں کی اور یوں ہی دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھو، بھائی یہ رقم آپ جو دے رہے ہیں کہے گی ارے جس میں چاہے لکھ لو، نہیں، زکوٰۃ کی ہے تو نیت کرو دیتے وقت، ہاں نیت کرو دیتے وقت، اور پھر سے دینا ہوگا۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے رقم نہیں دی ہے اور بعد میں آپ نے نیت کی ہے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو زکوٰۃ دوبارہ دینا ہوگا، اور جو مال دیا ہے اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ کی نیت سے الگ نکال کر رکھ دیا، مثلا ساری زکوٰۃ کی رقم ایک جگہ رکھ دی، اب ان میں سے آپ روز دے رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن زکوٰۃ آپ کی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اب چاہے ایک دن میں دے یا چند روز میں دے دے، یا ایک کو دے یا بہت سارے لوگوں کو دے دے، ہاں اب چاہے غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، بیواؤں مسکینوں کو دے، یہ آپ کی مرضی۔ آپ دیکھیے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ انہیں آپ دے سکتے ہیں، یا مدرسوں میں زکوٰۃ دیجئے۔ ہاں اگر کوئی شخص قرض لینے آیا، مسئلہ پھر سمجھ لیں، اگر کوئی شخص قرض لینے آیا اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ بہت غریب ہے، قرض دے نہیں پائے گا، تو اب اگر اپنے دل میں زکوٰۃ دینے کی نیت کر لی تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی۔ اگرچہ جس کو تم نے رقم دی ہے وہ قرض ہی سمجھ رہا ہے، اب جب وہ رقم آپ کو دے تو آپ حکمت سے اس کی رقم اس کو واپس کر دیجئے، کیونکہ آپ نے تو وہ زکوٰۃ نکال دی ہے۔ زکوٰۃ کس کو نہ دیں اس کا خیال رکھیے۔ اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے ماں، باپ، دادی، دادا، نانا، نانی، پردادا وغیرہ اور جن لوگوں سے یہ پیدا ہوا ہے ان کو دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد، پوتے، پرپوتے، نواسے اور سید، علوی، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا اگر ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بیوی اور میاں شوہر کو، اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ہاں ان کو دے سکتے ہیں، جیسے بہن، بھائی، بھتیجی، بھانجی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، ساس، خسر، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ حضرات کتاب کا مطالعہ کریں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ کی بھی مدد فرمائے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ خود بھی سنیں اور اس تقریر کو سننے کے بعد فارورڈ ضرور کر دیں کیونکہ یہ بہت اہم مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے اور سارے انسانوں کی مدد فرمائے، اور میرے والد محترم خلیل احمد خان رحمۃ اللہ علیہ اور کل مومن کل مومنات کے حق میں دعائے مغفرت بھی کرتے رہیے، اور کرونا وائرس جیسی بیماری وبا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے روزہ افطار کے وقت ہر وقت دعائیں کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔